अपोजिशन को बजाय इसके कि एतमाद में लेते, ये इस मामले के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, सबको बिठाते, ताकि एक प्रेशर बनता, एक सेंस प्रीवेल करती। इन्होंने खुद से ही जो है इस मामले को इस बुरे अंदाज से मिस हैंडल किया है कि जिससे ऐसे ज़ख्म लगे हैं और इतना नुकसान हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इसे हमें कौमी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी बहुत देर जो है इस डैमेज को, इस नुकसान को जो है महसूस भी किया जाता रहेगा और इसे जो है वो फेस भी करना पड़ेगा। राणा साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो मामला सड़कों के ऊपर हुए हैं ये JUIM मौलाना फजलुर रहमान और PMLN की बदौलत, अपोजिशन पार्टीज़ की बदौलत ये मामला इस नहज पर पहुँचे हैं। ये किस तरह से नेक्सस डेवलप? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो तो इतने हवास बाख्ता हैं कि उन्हें ये ही नहीं मालूम, यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से ख़िताब करने बैठा है, कौम से ख़िताब करने जा रहा है और उसे ये नहीं मालूम कि सलमान रुश्दी जो है उसने किताब जो है वो कब लिखी थी और उसके ऊपर हंगामे कब हुए थे और उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो कौन था। यानी हक़ाइक़ के ऊपर भी उसका जो है वो नॉलेज जो है वो सही नहीं है। इसी तरह से एक मरतबा गालबन जापान और जर्मन का बॉर्डर को इसने मिला दिया था कि जी उनका बॉर्डर जो है वो आपस में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक हवास बाख्ता इंसान है और जो मुंह में आता है, यानी ये अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है। जिस तरह से कंटेनर पे खड़े के कान में को आगे एक बात कहता था और ये उसी को जो है वो आगे चला देता था, तो ये वही उसी किस्म की जो है वो इसने कौम से ख़िताब और इसने तकरीर की है। PMLN ने अब तक, जबकि मैं ये इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं भी ये गुफ्तगू अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब तक इस मसले के ऊपर अगर कोई अपनी राय दी है तो PDM के प्लेटफॉर्म पे दी है और PDM के प्लेटफॉर्म से कल एक स्टेटमेंट जो कि बड़ा ही बैलेंस्ड है, जो कि बड़ा ही मोतबर है, वो जारी हुआ है। इसके अलावा ना तो JUIF ने और ना ही PMLN ने इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी बात की है जिससे मामला जो है वो ख़राब हो सकता था या हो सकता है, बल्कि इस मामले को सुलझाने की बात की है और वायलेंस, हर किस्म की वायलेंस को, खा वो रोड ब्लॉक हो, खा वो हत्थे शहरियों के ऊपर जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर हो, उनके ऊपर गोलियां बरसाने की बात हो, उसको जो है वो कंडेम किया है और मामलात को पार्लियामेंट में लाने की बात की है। अब इनसे कोई पूछे कि आपने अब से कोई 5 माह पहले जब तहरीक लब्बैक से एक रिटन मुआहदा किया, उस मुआहदे के ऊपर वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं, वज़ीर कानून के दस्तखत हैं, वज़ीर मजहबी अमूर के दस्तखत हैं और आपने उसमें वादा किया हुआ है कि हम पार्लियामेंट में ये मामला लेके जाएंगे और पार्लियामेंट के ज़रिए से फ्रांस के सफ़ीर को जो है मुल्क बदर करेंगे। ओ भाई, आप 5 माह में जो है वो आप क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में लेके आए? क्या ये सवाल करना भी जो है ये जायज़ नहीं है? अगर आप उसको पार्लियामेंट में ले आते तो पार्लियामेंट जो है उस मामले के ऊपर तहरीक लब्बैक के लोगों को बुला के उसके साथ बात कर लेती, जो बात उनको समझाने वाली थी उनको समझाई जाती, जो उनकी बात तस्लीम करने वाली थी वो तस्लीम की जाती, लेकिन ये उसे पार्लियामेंट में लेके नहीं आए। वो मुआहदा जो था इन्होंने क्यों नहीं पार्लियामेंट में जो है उसको पेश किया और फिर उस मुआहदे के ऊपर बाद में जो है वो 2 माह का टाइम लिया गया और जब वो टाइम लिया गया तो उसके ऊपर जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं सीधा टली साहब, इनके भी दस्तखत हैं, तो इन्होंने भी दस्तखत किए वहाँ पे। अब 2 महीने की मुद्दत ख़त्म हो रही थी 20 अप्रैल को। इनसे कोई पूछे कि आपने 20 अप्रैल से पहले हाफिज साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनको आपने क्यों गिरफ्तार किया? आपने 20 अप्रैल तक, जब तक आपका मुआहदा था, जब तक टाइम तय था, आप उसका इंतज़ार करते। अगर वो 20 अप्रैल को कोई मामला करते, कोई वायलेंस करते
تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایکشن کرتے. تو آپ تو اس کے اوپر آپ نے خود ایک جو ہے وہ اپنے سٹینڈ کو فالسیفائی کر لیا کہ آپ نے 20 اپریل سے کوئی 10 دن پہلے ہی جو ہے وہ آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے, ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں, اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پابندی جو ہے, بین جو ہے وہ آپ نے لگوایا تھرو سرکولیشن. یعنی اتنا وقت نہیں تھا آپ کے پاس, یا اتنی جلدی تھی, یا اتنے یک طرفہ اور شفقانہ فیصلے تھے کہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا. پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا تو نہیں سمجھا, کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا, اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں ان کے اوپر پابندی عائد کر دی, ان کو کالعدم قرار دے دیا, 4 شیڈول میں سب کو ڈال دیا, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ضبط کر لیے. اب میرا خیال ہے کہ اپنا تھوکا جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے یہ چاٹیں گے, اور اس سے کہاں جائے گی ریاست کی رٹ. ریاست کی رٹ کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. ریاست کی رٹ کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے, اور اس سے پہلے یہ خود یہی کچھ کرتے رہے ہیں. خود پورا ملک جو ہے وہ بلاک کرتے رہے ہیں, یہ خود سڑکیں بلاک کرتے رہے ہیں, خود یہ اس قسم کی تقاریر کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک کے لوگوں کی تقاریر اور ان کے دھرنے جو ہے وہ ابھی تک ان سے کم ہی تھے جو یہ کرتے رہے ہیں. لیکن ان کے خلاف تو کسی نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا. اگر بقول وزیر داخلہ کے کہ 192 مقامات کے اوپر جو ہے وہ روڈ بلاک تھا یا دھرنے تھے, 191 جو ہے وہ کلیئر ہو گئے. صرف ایک یتیم خانہ چوک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا تھا یا بلاکیج تھا. کوئی ان سے پوچھے کہ جب پورے ملک میں امن جو ہے وہ ہو گیا, پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو گیا, تو بھئی اگر یتیم خانہ چوک میں وہ 30 دن بیٹھے بھی رہتے, اگر وہ وہاں پہ کوئی 2 مہینے بیٹھے بھی رہتے, تم بھی تو 126 دن جو ہے وہ ڈی چوک میں بیٹھے رہے تھے, تو ان کو بھی بیٹھنے دیتے, ان کے ساتھ مذاکرات کرتے, دوسرے سیاسی جماعتوں کو, مذہبی لیڈروں کو جو ہے وہ بیچ میں ڈالتے. اب بھی تو یہ کام کیا ہے نا, اس کام کو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو اٹھانا ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے, اور ان کو جواب دینا پڑے گا. انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ, اور انہوں نے جو یہ زخم لگایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. اور پارلیمنٹ سے ابھی بھی یہ بھاگے ہوئے ہیں. ابھی بھی کل انہوں نے پارلیمنٹ میں نہ معاہدہ پیش کیا, نہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے, نہ وہاں پہ کوئی بات کی, بلکہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ چکمہ دے کے وہاں سے جو ہے وہ بھاگ نکلے یہ. اور اب بھی یہ معاملے کو نہ پارلیمنٹ میں لانے کو تیار ہیں, نہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر اعتماد میں لینے کو تیار ہیں. اچھا رانا صاحب, ایک بات ہو رہا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ 126 دن ڈی چوک میں بیٹھے رہے, انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا, پارلیمنٹ میں بھی. حکومت آپ کی تھی, کیا ریٹو صاحب آپ کو نہیں بنوانے چاہیے؟ آج آپ بیٹھ کے تانا زنی تو کر رہے ہیں, اس وقت آپ نے بطور ریاست ایکٹ کیوں نہیں کیا اس پر, زدے مت کر دیا؟ دیکھیں, ریاست جو ہے اس نے ریٹ کو بنوانے کے لیے صرف طاقت کا استعمال ہی نہیں کرنا ہوتا. بعض اوقات آپ طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں, اور بعض اوقات آپ تحمل کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیملٹینیسلی جو ہے وہ چلنی چاہیے. ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب طاقت کا استعمال کر کے 192 میں سے 191 دھرنے ختم کر دیے, تو جو ایک رہ گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو مذاکرات اب کر رہے ہیں, یا تو یہ ہے نا کہ پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بات کے اوپر, جو جس یعنی رونیت سے اور فرعونیت سے یہ اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, تو پھر آپ کہتے ہیں نا ابھی کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا, میں نے آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے, میں نے آپ کو کالعدم قرار دے دیا ہے, پھر کہتا نا یہ بات. تو اب پھر جو ہے وہ وہی کام جو پہلے کرنا چاہیے تھا, اتنا نقصان کرنے کے بعد جو ہے, کیونکہ ابھی تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ کتنے لاشیں جو ہے وہ اٹھے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. کل وزیر اعظم کو قوم کو اعتماد میں لینے کا بھی جو ہے وہ
جو ہے وہ یعنی اس قابل بھی وہ نہیں تھا کہ اتنی بھی اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ اتنے لوگ تحریک لبیک کے یا وہاں پہ کوئی راگیر تھا یا وہاں پہ کوئی ویسے تھا وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اتنے لوگ فورسز کے شہید ہوئے ہیں، اتنا نقصان ہوا ہے، وہ یک طرفہ نقصان بتا کے تو دوسری طرف اس نے بات ہی نہیں کی، دوسری طرف یعنی اس نے یہ ذکر تک نہیں کیا کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے یا کوئی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس قسم کا جو رویہ ہے، اور اپوزیشن کو وہ تانے دینا نہیں بھولا، میاں نواز شریف کو کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے سے وہ باز نہیں آیا۔ وہ جھوٹا پراپیگنڈا اس نے کیا کہ جی جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی تھی۔ یعنی اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا، نفرت، انتقام کے اوپر جو ہے وہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی اور نہ ہی اس طرح سے ملک کو چلایا جا سکتا۔ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنا چاہیے جو صورتحال بن چکی ہے اس وقت؟ اگر حکومت نے ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا ہے تو پھر اس معاہدے کو انہیں پورا کرنا چاہیے، اور اگر اس معاہدے کی کوئی ریپرکشنز ہیں تو پھر ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے جنہوں نے باقاعدہ، یہ کوئی زبانی بات تو نہیں ہے نا کہ حافظ سعد رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ تو تحریر موجود ہے، تو وہ تحریر موجود ہے، وہاں پہ 3 وزراء کے دستخط ہیں، اس میں وزیر داخلہ جو ہے وہ دستخط کرنے والوں میں موجود ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر گورنمنٹ کوئی معاہدہ کرتی ہے تو اس معاہدے کو جو ہے وہ اسے پورا کرنا چاہیے، اس کے ریپرکشنز کی ذمہ دار حکومت ہے۔ ایک منسٹر کے دستخط جو ہیں وہ پوری کیبنٹ کے دستخط جو ہے وہ تصور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، یہ انڈیویجول رسپانسبلٹی نہیں ہے، آئین میں درج ہے یہ۔ تو اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو جو ہے پورا کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔